الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں خالق و مخلوق یعنی صفات خالق و مخلوق، جو صفت خالق یعنی اللہ جل جلالہ اور مخلوق اور بندوں میں مشترک ہے وہ بیان کیے گئے تھے۔ آج جس صفت کے بارے میں بیان کریں گے وہ ہے نصیر یعنی مدد کرنے والا۔ یہ بھی اللہ قدوس جل وعلا جل جلالہ کا صفاتی نام ہے اور مدد کرنا اس کی صفت ہے، اور یہ صفت مخلوق کے لیے بھی قرآن کریم اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ کے لیے ثابت ہو مخلوق کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، تو یہ ان لوگوں کا رد ہے۔ پہلے ہم وہ آیات پیش کریں گے کہ نصیر اللہ جل وعلا کا صفت ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 1، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی نہ مددگار۔ آیت نمبر 2، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس۔ آیت نمبر 3، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔ آیت نمبر 4، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 5، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائے گے نہ مددگار۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارک سے واضح ہو رہا ہے کہ نصیر یعنی مدد کرنے والا اللہ ہے، وہی مددگار ہے۔ کسی کی مدد و نصرت کرنا اسی کے دست قدرت میں ہے۔ آئیے اب دیکھیے کہ اس کی عطا سے کسی اور کو بھی مدد کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں، اس نے اپنے بندوں کو عون و نصرت کا کوئی حق دیا ہے کہ نہیں۔ سماعت فرمائے قرآن شواہد سے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 52، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم خدا کے مددگار ہیں۔ آیت نمبر 2، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا۔ آیت نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا اذا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگرچہ ان آیات میں اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے اور یہی مفہوم و ترجمہ صحیح ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ نے اختیار فرمائے اسی ترجمہ کو کہ اس سے مراد اللہ کی دین کی مدد کرنا ہے۔ ان آیات کے ترجمہ کے وقت لفظ دین اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ لوگ جو امام اہل سنت کے ترجمے کو غلط اور من گھڑت قرار دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جتنی بھی قرآن پاک میں ایسی آیات ہے کہ جن میں اللہ کے علاوہ کسی کے غیب نہ جاننے کا ذکر ہے، امام اہل سنت نے وہاں مفہوم لیتے ہوئے اللہ کے علاوہ کوئی خود بخود نہیں جانتا۔ معترض کہتا ہے کہ خود بخود کا اضافہ ترجمے میں کرنا یہ امام اہل سنت کی دین میں دخل اندازی ہے۔ اسی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض مقامات پر حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ مذکورہ 3 آیاتوں میں معترض بھی ترجمہ کرتے وقت لفظ دین کو بیچ میں داخل کرتا ہے۔ الغرض، پہلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہونے کا ذکر ہے۔ جملہ و رسول عظام و انبیاء کرام علیہ السلام توحید کے علمبردار ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ہر قسم کی مدد اللہ کے پاس ہے؟ پھر بندوں سے کیوں مدد طلب کر رہے ہیں؟ دوسری اور تیسری آیت میں واضح اعلان ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کی دین کی مدد کرے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ دیکھیں فلاں قسم کی مدد مراد ہے اور وہ بھی اللہ کی نہیں اس کی دین کی، تو غرض یہ ہے کہ جو بھی مدد مراد لی جائے کیا وہ مدد اللہ نہیں کر سکتا؟
کہ اب مدد معاذ اس کے خزانوں سے ختم ہو چکی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق سے طلب کرنا شروع کر دی۔ محترم سامعین کرام، مسئلہ استمداد پر اعتراض کرنے والوں نے قرآن نہ سمجھا نہ حدیث، بس آنکھیں بند کر کے شرک کا فتویٰ لگا دیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا غلط مفہوم و تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، رب کائنات فرماتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے۔ مومنوں کی یہ دعا ہے قرآن کریم میں۔ یہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی دعا ہے جو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، اور ان مظلوموں کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے توحید کو قبول کیا ہے، شرک و کفر کو چھوڑا ہے۔ قابل غور ہے یہ بات ہے کہ اسلام کے وہ جانثار صحابہ جنہیں شرف صحابیت بھی حاصل ہے اور توحید کے سب سے بڑے علم بردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درس توحید حاصل کرنے کا فخر بھی نصیب ہے۔ یہ ان کی دعا ہے جو کفر اور شرک کی آلودگیوں سے نکل کر گلشن توحید کے سدا بہار پھولوں سے دامن کو بھر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی دعا میں اللہ سے حمایتی مانگا اور مددگار مانگا۔ سبھی کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا لگتی بات کہیے، کیا توحید قبول کرنے کی پاداش میں مکہ کے مشرکوں کے ظلم سہنے کو بھی شرک کی نجاست اور خباثت سے نفرت نہ تھی؟ یہاں کے مسلمان تو بقول معترض اللہ کے بندوں کو مددگار سمجھ کر شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیا مکہ مکرمہ کے مسلمان بھی اس حقیقت سے بے خبر تھے؟ کیا نصیر تو اللہ خود ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نصیر ہے ہی نہیں، نصیر اس کا صفاتی نام ہے۔ ہم اس سے مددگار کے بجائے مدد کیوں نہ مانگے؟ ان کی اس دعا کو مشرکان سوچ کر دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کی مدد کے لیے ابھارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیادت میں اسلامی لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو یوں اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں مددگار اور حمایت عطا فرمایا۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، نظر محروم ہو جائے اگر ذوق تماشا ہے، اندھیرا تو اندھیرا روشنی بھی بار ہو جائے، اندھیرا تو اندھیرا روشنی بھی بار ہو جائے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ استعانت ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب پر بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔